السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں۔ اور اگر ڈرو کہ ہم اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو پش آ دیں، اور دو دو تین تین چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر لو یا لونڈی جو اپنے مال میں، اور اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھکو گے۔ اس میں یتیم لڑکیوں کے پہلے حصے میں آیت کے بتایا گیا کہ لڑکیوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، اور دوسری حصے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک مطلب کہ ایک نکاح نہیں کرنا، زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، اور اگر آپ کو ڈر و انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کریں۔ اب ہم اس کا آیت کا آج پہلا حصہ پڑھیں گے، جس میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں پہلے حصے کی تشریح، اور اس تشریح میں بتایا گیا ہے کہ پہلے دور ایسا ہوتا تھا کہ جہالت کا جب زمانہ تھا تو لوگ یتیم لڑکیاں جو تھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ اگر ان کے ترکے میں کوئی جائیداد، زمین وغیرہ کوئی چیز ہو جاتی تھی یا وہ خوبصورت ہوتی تھی تو ان سے نکاح کر لیتے تھے، ایک تو انہیں حق میں نہیں دیتے تھے اور ان کی جائیداد بھی اپنے نام کروا لیتے تھے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک واقعہ روایت ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کا ایک باغ تھا، اس باغ کا حصہ مطلب لڑکے کے باغ میں اس کا حصہ تھا، تو لڑکے نے اسی سے نکاح کر لیا، اور وہ جو اس کے بجائے اس کو حق مہر دے بلکہ اس کا باغ کا حصہ بھی خود رکھ لیا تھا۔ تب یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے کہ یتیم جو لڑکیاں ہیں وہ یتیم تب تک ہوتی ہیں جب تک بالغ نہ، یتیم جو ہوتا ہے وہ تب تک ہی، پہلے یتیم کی میں آپ کو ڈیفائن بتاتی ہوں۔ یتیم جو ہوتا ہے وہ تب تک مطلب کہ یتیم کہلائے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، عقل مند نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ بڑا ہو جائے گا اس وقت وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اور یہاں پہ ہے کہ جو ان کا یتیم لڑکیاں جو ہیں ان کا ان سے نکاح جو ہے ان کا اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو وہ دیکھیں کہ لڑکی کی عمر کیسی ہے، لڑکے کا جائزہ لیں، ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد پھر آپ کریں۔ پھر آگے قرآن مجید میں ازواج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں جو ازواج کا کنسیپٹ ہے یہ پہلے بھی ایک سے زیادہ بیویوں کا مطلب شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، یہ کنسیپٹ تھا شروع سے ہی کہ زیادہ، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان میں بھی تھا، یہ صرف اسلام میں نہیں تھا، دوسرے ممالک میں بھی تھا۔ لیکن اب آج کے دور میں اس طرح سے ہے جب دوسرے ممالک نے اس طرح کیا ہے کہ کچھ ممالک میں اس طرح سے ہو گیا کہ انہوں نے ایک ہی بیوی رکھنے کا کہا ہے، دوسری بیوی سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، تو ان ممالک میں بد امنی پھیل رہی ہے بہت زیادہ، جو کہ اسلام نے جب اجازت دی ہے، جس کی وجہ سے یہاں اسلامی ممالک میں اتنی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد واقعہ بتایا گیا ہے کہ مطلب کہ پہلے تو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد جب 4 شادیوں کی اجازت آئی اس کے متعلق بتا دیا گیا ہے۔ ان 4 شادیوں کی اجازت کے بارے میں یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ غیلان بن سلمہ جو تھے انہوں نے وہ مطلب مسلمان ہوئے تھے، اور پھر نکاح کا کنسیپٹ آیا تھا، تو اس سے پہلے ان کی 10 بیویاں تھیں، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ 4 جو بیوی ہیں وہ نکاح میں رکھ لیں، اور جو باقی 4 ہیں ان کو کہ آزاد کر دیں، طلاق دے دیں۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا تھا، لیکن جب وراثت کی باری آئی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا سارا مال ایسے کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دے دیتا ہوں، اور انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ اپنی باقی بیویوں کو بھی طلاق دیتی تھی۔ تب انہیں کہا گیا تھا، فاروق جو عمر فاروق تھے، انہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو ہیں آپ ان کو صرف اس ڈر سے کہ وراثت نہ دینی پڑے تو اس طرح نہیں کر سکتے، تو آپ انہیں واپس لائیں اور انہیں وراثت دیں۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے قیس بن ثابت کا، کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو جو نکاح میں ان کی 8 بیویاں تھیں اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ 4 کو رکھ لیں اور باقی کو طلاق دے دیں۔ یہ آیت بہت لمبی ہے تو میں نے ایک پارٹ اس کا بیان کر دیا ہے۔ اب آگے ہم ازواج کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آگے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہ ان کی شادیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، اور کس مسلک کے تحت انہوں نے شادی کی، یہ پڑھیں گے۔ اور پھر تیسرا پارٹ جو ہوگا، دوسرے پارٹ میں یہ پڑھیں گے، اور تیسرے پارٹ میں ہم
یہ پڑھیں گے کہ دو دو تین تین نکاح کے بارے میں جو اسلام نے دیا ہے کنسیپٹ، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی یہ بک خود بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس بک کا نام ہے معارف القرآن اور اس کے مصنف کا نام ہے مولانا مفتی محمد شفیع۔ اللہ حافظ۔